بالذهاب الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی نشست میں سورۃ الناس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو بغیر تاخیر کے شروع کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، آپ عرض کیجئے کہ میں سب انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ انسانوں کے رب کی پناہ مانگیے۔ اس سے پہلی سورہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ ان مضرتوں اور شر انگیزوں سے پناہ طلب کرو جو انسان کے ظاہری حالات اور جسمانی ضروریات کو متاثر کرتی ہیں۔ اس لیے جس کی پناہ لینے کی تلقین کی گئی اس کا تعارف صرف رب الفلق سے کرانے پر اکتفا کیا گیا، اور اس سورہ میں رب الناس یعنی ان تمام انسانوں کی رب کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں۔ مالک الناس یعنی سب انسانوں کے بادشاہ کی، یعنی جو ذات تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے، وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اس کے پاس ہو۔ تو یعنی وہ رب جو سب انسانوں کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر کوئی بادشاہ نہیں، ٹھیک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اگلی آیت پہ جاتے ہیں۔ الہ الناس یعنی جو ساری نسل انسانی کا معبود ہے، یعنی جو کائنات کا پروردگار ہے، پوری کائنات پر اسی کی بادشاہی ہو، وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہی تمام لوگوں کا معبود ہو۔ چنانچہ میں اسی عظیم اور برتر ہستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ یعنی وسوسہ سے مراد کیا ہے؟ مخفی آواز، یعنی وہ آواز جو چھپی ہوئی ہو۔ ایک شیطان بھی نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے، تو اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو آپ کو محسوس ہی نہ ہو اور وہ چیز آپ کے ذہن میں چلنا شروع ہو جائے، غیر محسوس انداز میں آپ کے دل و دماغ میں وہ چیز ڈال دی جائے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ وسوسہ کہتے ہیں۔ یہ شیطانی کام ہوتے ہیں۔ شیطان ہی جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے اس چیز کے انتظار میں کہ کب ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوں تو وہ ہم پر حملہ آور ہو جائے۔ تو اس کا ایک حملہ ہمارے پاس وسوسہ کی شکل میں آتا ہے۔ الخناس لفظ جو ہے وہ خنوس سے ہے، جس کے معنی ظاہر ہونے کے بعد چھپنے یا آنے کے بعد پیچھے ہٹ جانے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شیطان کیا کام کرتا ہے؟ وہ ظاہر ہوتا ہے ایک دفعہ اور ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ وسوسہ ڈال کر ہمیں اس چیز میں مبتلا کر کے کیا ہو جاتا ہے؟ خود پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو خناس جو ہے وہ بیسیکلی یہاں پہ شیطان کو کہا جا رہا ہے۔ تو ان دونوں کے معنی سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے کو بار بار وسوسہ اندازی کے لیے آدمی کے پاس آنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ جب اسے خناس بھی کہا گیا ہے تو دونوں الفاظ کے ملنے سے خود بخود یہ مفہوم پیدا ہو گیا کہ وسوسہ ڈال ڈال کر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر بے در پہ وہ وسوسہ اندازی کے لیے پلٹ کر آتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے ذہن میں اس چیز کے بارے میں سوچ کم نہ ہو، یعنی جو شر اس نے ہمارے دل میں ڈال دیا، جو وسوسہ ڈال دیا، اس کے بارے میں ہم مسلسل سوچتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس سے پناہ مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ پناہ مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اس
کا مطلب یہ ہے کہ پناہ مانگنے والا خود اس کے شر سے خدا کی پناہ مانگتا ہے، یعنی شر سے کہ کہیں وہ اس کے اپنے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وسوسہ عمل شر کا نقطۂ آغاز ہے، یعنی جب وہ ایک غافل یا خالی اس دن آدمی کے اندر اثر انداز ہوتا ہے تو پہلے اس میں برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر مزید وسوسہ اندازی اس بری خواہش کو بری نیت اور برے ارادے میں تبدیل کر دیتی ہے، پھر اس سے آگے وسوسے کی جب تاثیر بڑھتی ہے تو ارادہ عزم بن جاتا ہے اور آخری قدم پھر عمل شر ہے۔ اس لیے وسوسہ انداز کے شر سے خدا کی پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ شر کا آغاز جس مقام سے ہوتا ہے اللہ اسی مقام پر اس شر کو ختم کر دیں۔ نیکسٹ آیت کی طرف جاتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ صدور الناس سے مراد لوگوں کے دلوں میں ہے، یعنی شیاطین جو لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو خدا کی صراط مستقیم سے برگشتہ کرنے کے لیے وسوسہ اندازی ہے، اور اس کا اظہار شیطان نے خود کر دیا ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی اختیار اور تصرف نہیں بخشا، وہ صرف وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ من الجنۃ والناس، خواہ وہ وسوسہ انداز شیطان انسان میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، یعنی کہ یہ نہیں کہ کہا جا سکتا کہ جو ہمارے اوپر شیاطین حملہ کرتے ہیں وہ صرف جنات ہیں، نہیں، بلکہ وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ شیطان جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی، البتہ شیطان جو جنات میں سے ہے وہ نظر نہیں آتا اور دلوں میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، لیکن انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سن کر انسان کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات اور وسوسے آ جاتے ہیں۔ اس لیے آیت کریمہ میں دونوں قسم کے وسوسے ڈالنے والوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ان آیتوں میں اگرچہ شیطان کی وسوسہ ڈالنے کی طاقت کا ذکر فرمایا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین کر کے یہ بھی واضح فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے اور اس کا ذکر کرنے سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کی پناہ کا طلبگار ہونا چاہیے اور روزانہ اس سورہ کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم خود کو ہر قسم کے شر سے محفوظ کر سکیں۔ انسان کا ضمیر جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو انسان کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ جو ہے وہ شر کے عمل کا آغاز ہے، اور انسان کو برا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس چیز کے بارے میں جو وسوسہ اس شیطان نے اس کے دل میں ڈالا ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے، وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، ہمارا ایکشن اس پر اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، تو شیطان کیا ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسی ٹائم پہ خود کو اس چیز سے روک لیتے ہیں تو کیا ہوگا، ہم مات دے دیں گے نا شیطانی وسوسوں کو، ہم رک جائیں گے اس چیز سے، اس برائی سے باز آ جائیں گے، اور جب ہم اس برائی سے باز آ جائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف اپنے قدم کو بڑھا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کا احتساب کریں اور یہ جانیں کہ کون سے عمل ہماری اپنی وجہ سے ہیں اور کون سے شیطانی عمل ہم پر وسوسہ کی فارم میں ڈالے گئے ہیں، شیطان نے ڈالے ہیں یقیناً۔ تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہمارے پاس ایک بہترین تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان تمام شرور سے بچنے کے لیے، ان تمام شرور برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمارے پاس بہترین تحفہ ہے۔ ان کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں، ان کی تلاوت ضرور کریں اور ساتھ میں ان کی تفصیل اور ان کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے ہماری زندگی اور خوبصورت ہو جائے گی اور ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے اس دنیا کے شر، شیطانی وسوسوں سے، حاسدوں سے۔ تو اپنی زندگی کو محفوظ کریے اور
رب التعالیٰ سے اپنے جو کنیکشن کو مزید بہتر کریں۔ آج کی نشست یہیں پہ اختتام کرتی ہوں، امید ہے آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الشوق يبقى في اغتراب